السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہماری کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو آج ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں جو حجامہ کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سے ہم کافی ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ حجامہ کیا ہے، اس کا کتنے بینیفٹس ہیں، کیا بینیفٹس ہیں، تو اس بارے میں ہم سارا کچھ ان سے پوچھیں گے۔ تو آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹ سے آپ رہ نہ جائیں۔ تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ شکریہ شکریہ۔ تو آج ہماری جو سی ویڈیو ہے ویورز کے لیے، وہ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حجامہ کیا ہے۔ حجامہ بیسیکلی ایک سنت طریقہ علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ سنت پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ جو ہے وہ سنت طریقے سے ان کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کلاٹ بلڈ نکلتا ہے جس کا ہمارے جسم میں کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ بلڈ نکل جاتا ہے، تو ہماری جو جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کلاٹ بلڈ میں ہوتی ہیں، وہ بھی آٹومیٹیکلی اس کے تھرو نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کروانے کا بولا ہوا ہے، تو اس کے یہ ایک سنت پوائنٹ ہے، اس کو کروانا لازمی۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے اسلامی لحاظ سے کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں؟ اس کو اسلامی لحاظ سے جو ہے وہ ویسے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن نارملی آپ 3 5 7 9 جتنے لگوانا چاہیں آپ لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بیچ میں کچھ بندے کہتے ہیں جی مجھے فلاں پین ہے، فلاں جگہ پہ پین ہے، گردے کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، ڈپریشن کا مسئلہ ہے، پھر اس میں وہ کپس کو پھر ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے سنت آپ 3 بھی لگوا سکتے ہیں، 5 لگوا لیں، 3 لگوا لیں، 7 لگوا لیں، تو اس کا کوئی ایشو نہیں۔ تو مطلب اگر اس میں کوئی زیادہ سے زیادہ لگوائے جائیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یا بہت زیادہ تو نہیں لگانے چاہیے، مطلب ایک لمٹ ہے نا کہ اب آپ کہ پوری باڈی پہ جناب جو ہے وہ 30 40 لگا دیں، وہ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ ہے کہ بس ایک لمیٹڈ سے جو ہے نا وہ 10 سے 15 تک ایک لمٹ تک ہونا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایج کا دار و مدار بھی کچھ ہوتا ہے، یا ہر بندہ ہر ایج کا بندہ لگوا سکتا ہے یہ؟ تقریباً جو مطلب 18 پلس سارے لگوا سکتے ہیں۔ البتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں وہ شوگر والوں کا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہم اگر لگوائیں گے تو ہمارا بلڈ رکے گا نہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، شوگر والے پیشنٹ بھی لگوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا عورتیں بھی لگوا سکتی ہیں، حجامہ کروا سکتی ہیں؟ بالکل، ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا لیڈی ڈاکٹر موجود ہے جو لیڈیز کو، خواتین کو ڈیل کرتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس میں آپ جو کپس یوز کرتے ہیں وہ آپ ون ٹائم یوز کرتے ہیں، یا اس کے بعد دوبارہ اس کو یوز کرتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ جو کپ اب میں آپ کو یہ ہمارا کپ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نیو کپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے جب ایک بندے پہ یوز کرنا ہے، دوبارہ ہم نے اس کو کسی پہ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ڈس آف کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک اور ہو ویسے گیا۔ بھی جتنے بھی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا وہ سارے ڈسپوزیبل ہوتے ہیں۔ ٹھیک جی۔ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اور اس کے بعد یہ دوبارہ تو استعمال نہیں ہو سکتا، نہیں، مطلب اس کے یہ بعد ون ٹائم ہے، ایک بالکل بندے پہ ایک ہی بار یوز ہوگا۔ بالکل ایک بار یوز ہو کے اس کو پھر ڈس آف کر دیتے تو یہ جو اس کا جو بلڈ وغیرہ نکلتا ہے، جی۔ تو اس کے بعد اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے دوبارہ بننے میں، یا اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے بندے کو یا نہیں ہوتی؟ جس جگہ سے یہ بلڈ نکلتا ہے نا، یہ ہماری باڈی میں لیئرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ اپر لیئر سے نکلتا ہے بلڈ، ٹھیک ہے۔ اس جگہ پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جو کلاٹ بلڈ جب نکلتا ہے نا، پھر اس جگہ پہ فریش بلڈ جو ہے وہ آتا ہے، پھر فریش بلڈ جو ہے اس سے ایک یہ ہے کہ سکن بھی فریش ہو جاتی ہے، دوسرا تھکاوٹ جو ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے،
اور تھرڈ ون بندہ جو ہے وہ سستی بھی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مطلب یہ آپ کے جو فیس کے پمپلز وغیرہ ہوتے ہیں اس تو میں جی اس میں بھی بہت اس کے جو رزلٹ ہے نا وہ اچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو سر کے بالوں کے لحاظ سے اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ جی اس پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ جن کے عمر سے پہلے بال جو ہے وہ گرنے لگ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی اس کا بہت بینیفٹ ہے. ان کے پھر وہ اپنا ان کے الگ الگ جو ہے وہ ہوتے ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کے سیشن کے حساب سے ان کے جو ہے وہ پراپر لگتے ہیں کپس سر پہ پوائنٹ, ٹھیک ہے, اور وہ پھر انشاءاللہ ان کے بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اسلامی لحاظ سے اس کی کچھ ڈیٹس بھی ہوتی ہیں, جی وہ ڈیٹس کس طرح؟ وہ آپ اسلامک کیلنڈر پہ جائیں تو اسلامک کیلنڈر پہ 17, 19 اور 21 کی جو ڈیٹ ہوتی ہے, مطلب کہ چاند کی. چاند کی, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ڈیٹوں پہ کروایا تھا نا ان کو کہا جاتا ہے کہ سنت ڈیٹس, ٹھیک ہے, وہ 17, 19 اور 21 کی ہے. ٹھیک ہے. جی مطلب اگر سنت ڈیٹ پہ کروایا جائے تو ایک تو سنت بھی پوری ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. جی تو ویسے اگر نارملی بھی کروایا جائے تو اس میں کوئی نارملی ایشو بھی کروایا جائے اس میں ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن کئی بندوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم سنت ڈیٹ پہ کروائیں, لیکن نارملی کروائیں گے وہی ثواب ملے گا, آپ سنت ڈیٹ پہ کروائیں گے وہی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ آپ نے دیکھا جیسا کہ ٹھیک ہے, اگر نارملی ڈیٹس میں بھی کروایا جائے تو اس میں ایشو نہیں ہے, لیکن اگر آپ سنت طریقے سے اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ چاند کی 17, 19 اور 21 ان ڈیٹوں میں اگر کروایا جائے اور نیت رکھ کے کروایا جائے تو آپ کو ایک ثواب کا ثواب ملے گا, آپ کی ایک سنت بھی پوری ہوگی, تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے, ثابت زیادہ ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل صاحب, بالکل. اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس میں 70 بیماریوں کا علاج ہے, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ شفا کا, کیونکہ اس ٹائم تو یہ ہمارے والے علاج تو نہیں تھے ہوتے نا, اس ٹائم اس طرح ان کو کیا جاتا تھا اجامہ کے تھرو, کپنگ, اب تو کپنگ کہتے ہیں, لیکن اس ٹائم جو ہے وہ اس کو کرتے تھے سنگیاں دا علاج, مطلب. اچھا جی سنگیاں دا علاج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت انفارمیشن دی ہمیں, کافی سارے ویورز کو نہیں تھا پتا تو وہ بھی آپ نے بتایا, چاند کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ اس کی اگر ان ڈیٹوں میں کروایا جائے تو 17, 19 اور 21 ڈیٹوں میں اگر کروایا جائے تو یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, اور ویسے بھی ہمیں کروانا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے کافی دور ہیں. جی اس میں ایک اور میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو عام ہم کرواتے ہیں نا اس میں یہ ہے کہ اب ہم اس کو روٹین میں اگر ہر 6 ماہ بعد کروائیں نا تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے. جو آج کل ہمارے میں عام بیماریاں جو کڈنی کی چل رہی ہے, معدے کی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جتنی بھی بیماریاں جو عام چل رہی ہیں, شوگر, یہ بی پی ہائی, بی پی لو, ٹھیک ہے, ان میں جو شکار ہوتے ہیں نا وہ جب آپ اجامہ ہر 6 ماہ بعد کروائیں نا تو انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں ہوتا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ سنت, ایک تو سنت بھی پوری ہو جاتی ہے ہر 6 مہینے بعد, دوسرا اس میں جو ہے وہ آپ کا علاج بھی آ جاتا ہے. جی تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری ابھی بات چیت ہوئی, ڈاکٹر صاحب نے کافی ماشاءاللہ انفارمیشن دی ہے ہمیں, کافی ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے, کافی نالج میں اضافہ ہوا ہے. تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پھر پوچھ لیں گے. تو اگر آپ ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ڈاکٹر صاحب کا نمبر شو ہو رہا ہوگا, تو آپ انشاءاللہ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.